والصلاة والسلام على معطل خلفاء ليلة القدر محمد المبعوث قبل ليلة وعلى جواهر الإمام كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شجرة أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلاة نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. صاحبان اسلام و ایمان و ایقان، خاص طور پر میری ملت اسلامیہ کے میرے نوجوان روحانی اور ایمانی بیٹوں، اللہ آپ سب کی ان ایام کے وسیلے سے نیک تمناؤں کو اور دلی دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے. گزارش یہ ہے کہ ہمارے اور ہمارے باقی مسلمان بھائیوں کے مابین کچھ ایسے مشترکات ہیں کہ جن کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کتب تفاسیر اور کتب احادیث حوالے سے ہمارے مابین لفظوں اور کچھ کے خیالوں کے فاصلے تو ہوں گے، لیکن حقیقت تقریباً 1400 سال سے ایک چلی آ رہی ہے. ان سے ایک حقیقت میدان غدیر کا فیصلہ ہے. یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کے متعلق ہر طبقہ اسلام کا صاحب مطالعہ، صاحب علم فرد یہ جانتا ہے کہ یہ واقعہ وضعی واقعہ نہیں،
یعنی خیالی طور پر یا اپنے عقیدے کے تسلط کے خیال پر یہ واقعہ صفحات تاریخ کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن اس واقعہ پر شہادت دے رہا ہے۔ اور یا ایھا الرسول فما بلغت رسالت واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کل میں بیان کر چکا ہوں کہ تفسیر خاصہ اور تفسیر عامہ کے مطابق وہ میدان غدیر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ البتہ شیعہ حضرات کی طرف سے جب ترجمہ کیا جاتا ہے لفظی ترجمہ سے ہٹ کر، تو کچھ احباب یہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ لفظی طور پر اپنی طرف سے اپنے مقصد کو واضح کرنے کے لیے شیعہ خطیب نے یا شیعہ ذات الوائز نے عوام کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اسی لیے میں ذاتی طور پر یہ عشق رکھتا ہوں کہ ہم شیعہ مسلمان بھائی عشق مصطفیٰ کے سائے میں عظمت اسلام کو بنوانے کے لیے طاغوتی قوتوں کے مقابلہ میں تسبیح کے دانوں کی طرح ہم ایک بن کر رہیں، کیونکہ ہر دور کی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ اس دور میں گستاخان نے شان نبوت و رسالت نے جو اپنا سر اٹھا رکھا ہے، ان کے اس سر کو کچلنے کے لیے اور ان کو ان کے مذموم ارادوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام کرنے کی خاطر ہمارے پاس اگر کوئی واحد حل ہے تو یہی ہے کہ تمام دنیا بھر کے مسلمان فروعی اختلافات کو بھلا کر ایک ہو کر آگے بڑھے، تاکہ نئی نسل کو ہم وہ عشق رسول دے سکیں جو 1400 سال سے ہمارے آباء و اجداد ہمیں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ درود پڑھیے لا صاحب۔ تو اس لیے میں اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ وہی بیان کرتا ہوں جو حضرت علامہ شکور صاحب نے ہمارے اس سے ہٹ کر بیان نہیں کیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما، اے رسول پہنچا دے، ان بریکٹ ہے وہ امر پہنچا دے جو ان سے تجھ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے اللہ کے پیغامات کو جو پہنچانے کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ اب یہاں پر یہ وہ ترجمہ ہے جس پر ہم سب شیعہ سنی بھائیوں کا اتفاق ہے۔ البتہ ہم شیعہ حضرات یہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس رسول کو یہ ارشاد فرما رہا ہے، ہمارے اس رسول کو اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے جس رسول کے لیے اللہ کا
یہ فرمان ہے کہ ذالکم اس میں قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میرے حبیب آپ وہ وقت یاد فرمائیے جب اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں ثم جاءکم رسول تو اس کے بعد آئے گا ایک رسول اور اس رسول کا مقام کیا ہے مصدق لما معکم کہ جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں خواہ وہ نبوت ہے خواہ وہ علم ہے وہ ان سب کا مصدق ہوگا یعنی تصدیق کرنے والا ہوگا تم میں سے ہر ایک نبی ہے وہ نبی وہ مصدق ہے یعنی تمہاری نبوتوں کا گواہ ہے تو گواہ کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ جس امر کے متعلق وہ گواہی دے رہا ہے وہ اس پر موجود ہوتا ہے یعنی عینی گواہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے لیے وہ گواہی دے رہا ہے وہ موجود ہوتا ہے تو اس آیت سے یہ پتا چل گیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جتنے انبیاء ہیں ہمارا نبی ان کی خلقت پر گواہ کیونکہ ہمارا رسول ہر نبی کی نبوت اور ہر رسول کی رسالت اور اس کے بخشے ہوئے اللہ کی طرف سے علم پر گواہ ہے کیا تم اس نبی پر اس رسول پر آنے والے رسول پر ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو قالوا اقررنا تمام انبیاء نے مل کر اقرار کیا کہ ہاں ہم اس آنے والے رسول پر ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اس عہد پر تم ایک دوسرے کے گواہ بنو اور میں اللہ بھی تمہارا گواہ بنتا ہوں اور اے انبیاء یاد رکھو اگر تم میں سے کوئی نبی اپنے اس عہد سے اس وعدے سے پھر گیا انکار کر گیا تو پھر وہ نبی نہیں رہے گا بلکہ اس کا شمار من الفاسقین فاسقین میں سے ہوگا اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اعتبار نبوت کہتے ہیں جب انسان تیر کمان ہاتھ میں سنبھال کر اپنی کمان سے تیر چھوڑتا ہے تو اس کمان سے نکلنے ہوئے تیر سے یعنی ایسا نکلا ہوا جو پھر کبھی واپس نہیں آ سکتا تو اللہ جو ہے کہ اگر تم میں سے کوئی میرے نبی پر ایمان لانے اور مدد کرنے کے وعدے سے پھر گیا تو پھر وہ نبی نہیں رہے گا بلکہ فاسق بن جائے گا اپنی خطابت کی عادت سے ہٹ کر میں نے یہ کلمات ادا کیے ہیں اب میں نتیجے میں جو فکرہ دینا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے
سے یہ کلمات پڑھے ہیں وہ یہ ہے کہ اس آیت سے پتہ چل گیا کہ ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار انحصار ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر ہے۔ میرے پیارے بیٹوں، میرے بچوں، جو سمجھ سکتے ہو میری بات سمجھو، جن کی مجبوری ہے ان کی تو ہے ہی مجبوری۔ اس آیت سے پتہ ہے اللہ جس نبی کی نبوت کے اقرار پر تمام 1,26,000 انبیاء کی نبوتوں کا دار و مدار ہے، اسی نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا سید المرسلین سے اللہ فرما رہا ہے۔ اور دیکھیے پھر ایک اور بات پر توجہ کیجیے کہ اللہ نے اس کام کا جب حکم دیا تو ہمارے رسول کے حق میں انداز خطابت بدل دیا۔ میں آرام سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آج میرے سامنے سب زیادہ تر 90% سے بھی زیادہ میرے روحانی بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں میں آرام سے پڑھوں تاکہ بات ان کے صفحہ ذہن پر نقش ہو سکے۔ میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ کتنا اہم وہ کام ہوگا کہ نبی الانبیاء سے اللہ انداز خطابت بدل رہا ہے۔ یعنی جب بھی گفتگو کی ہے کبھی کہا یا ایھا المزمل، تو زمانے بے زمانی کے ساتھ کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی فرمایا یاسین۔ یعنی جب بھی خطاب کیا ہے محمد کے القابات کو مد نظر رکھا ہے، لیکن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الرسول، اے رسول۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام نہ کیا، تو کم از کم ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح تفاسیر میں، احادیث کی کتب میں، تاریخ کی کتابوں میں کہ بھئی آخر وہ کون سا اتنا اہم کام تھا۔ لا الہ الا اللہ پڑھوا چکا، پہلے دن سے یوم البعثت سے قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، اللہ کا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ لا الہ الا اللہ پڑھوا چکا، اپنی نبوت کروا چکا۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میرا حبیب یہ جو کافر ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، کافر کہتے ہیں۔ یہ جو کافر ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ وہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، اور جو ساری زندگی محمد کی رسالت منواتا رہے۔ رات کی تاریکیوں میں ابو طالب اٹھتے ہیں، رسول کو ان کے بستر سے اٹھاتے ہیں، اٹھا کے علی کے بستر پہ سلاتے ہیں، علی کو اٹھاتے ہیں نبی کے بستر پر سلاتے ہیں۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں،
10 دن پورے 3 سال علی کو محمد کے بستر پر سلاتے ہیں، کسی اور بیٹے کو نہیں سلاتے، کیونکہ جانتے ہیں نائب بن کے یہی آیا۔ انتہائی طور پر قابل توجہ بات ہے کہ علی کو اٹھاتے ہیں، رسول کے بستر پر سلاتے ہیں، رسول کو اٹھاتے ہیں، علی کے بستر پر سلاتے ہیں، تو کیوں؟ جب پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہیں تو فرماتے ہیں محمد ہے میرے پاس اللہ کی عطا کردہ امانت۔ اگر کفار رات کو آ کر شب خون سے کام لیں، محمد کے بستر کا انہیں علم ہو جائے اور رات کو آ کر حملہ کریں، تو میں ابو طالب یہ چاہتا ہوں کہ میرا علی کام آ جائے، کیونکہ پلا اسی کے لیے ہے۔ بچوں سمجھ رہے ہو؟ لیکن محمد محفوظ رہ جائے، یہ ابو طالب کی تربیت کا اثر تھا کہ جب شب ہجرت رسول نے فرمایا نم علی فراشی، علی میرے بستر پر سو جا، تو فوراً کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بڑا پیارا فکرہ ہے، رکوں گا نہیں، جو مجھے پھر لوٹنا ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن زبان پہ آ گیا ہے پھر کہتا بھی نہیں ہوں۔ رسول نے اپنے ہاتھوں سے علی کو اپنی شبیہ بنا کر، اپنے ہاتھوں سے بارے سے شریعت نے علی کو اپنی شبیہ بنا کر اپنے بستر پر سلایا۔ شبیہ بنا کے سلایا تھا تو ساری رات کافر یہی سمجھتے رہے کہ محمد کے بستر پہ محمد سو رہا۔ تو دے دوں ایک فکرہ، آپ ناراض تو نہیں ہوگے؟ معلوم ہوا شبیہ بنانا وہ عمل ہے کہ جس کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ یہ قلبی سنت رسول تھی۔ رات کے اندھیرے میں جاگ کر ہاتھ میں تلوار لے کر رسول کے بستر کا پہرا دے کر ایک نظم پڑھا کرتے تھے جو دیوان ابی طالب میں موجود ہے۔ اس کا ایک شعر یا 2 شعر میں پڑھ رہا ہوں۔ نصرت الرسول رسول الملیک ببید دلالہ کلام البروک الظلم و آمی رسول الالہ حمایت حامل علیہ شفیق نصرت الرسول۔ یہ نہیں کہا کہ میں مدد کر رہا ہوں محمد کی، میں مدد کر رہا ہوں بھتیجے کی، بلکہ پہلا دیتے ہوئے کہتے ہیں نصرت الرسول رسول الملیک، میں چمکتی ہوئی تلواروں کے ساتھ مدد کر رہا ہوں اللہ کے رسول کی۔ تو پتہ چل گیا کافر مانتا نہیں، یہ منوا تو تم نے تبلیغ رسالت کا
تک کوئی کام نہ کیا تو خدا کی توحید منوا چکا ہے، اپنی رسالت کا کلمہ پڑھوا چکا ہے، نماز روزہ حج زکات جہاد سب کچھ عطا فرما چکا ہے۔ اب کون سا کام تھا جس کے لیے اللہ نے یہ فرمایا؟ اب اس کام کو دیکھنے کے لیے ہم رجوع کر رہے ہیں سوائے کے محرکہ کی طرف۔ کرو پڑھے صلوات۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی نے اس آیت کا جو شان نزول لکھا ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک نے میدان غدیر میں جب علی کا بازو بلند کر کے خطبہ پڑھنا شروع کیا تو اس خطبے کے آخر میں رسول نے فرمایا، تمام اصحاب کرام کو دیکھ کر فقال الیس تشهدون ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ لا شریک ہے، اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے، ومحمد عبدہ ورسولہ، اور محمد اللہ کا عبد اور کائنات کا رسول ہے، وَأَنَّ جَنَّتَهُ حَقٌّ وَأَنَّ نَارَهُ حَقٌّ وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ۔ جنت ایک حق ہے، جہنم ایک حق ہے، موت وہ حق ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا یہ بھی حق ہے۔ ایک ایک حق کو منوا کر وَجَنَّتَهُ حَقٌّ وَأَنَّ نَارَهُ حَقٌّ، سب کچھ منوانے کے بعد وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، قیامت کا آنا یہ حق ہے، قبروں سے اٹھایا جانا یہ حق ہے۔ قالوا بلی نشہد بذالک، 1,24,000 یا 40,000 اصحاب کرام نے یک زباں ہو کر یہ جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم یہ سب کچھ تسلیم کرتے ہیں۔ تو ایک ایک حق کا اقرار کروانے کے بعد رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ جس طرح وہ حق ہے اسی طرح یہ بھی ہے۔ جب سب اقرار کر چکے، رسول نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اٹھا کر کہا، کالا اللہم اشہد، یا اللہ اس بات میں گواہ رکھنا کہ یہ ان میں سے ایک ایک حق کو ہم تسلیم کر چکے تھے۔ ثم قال یا ایھا الناس، اب رسول نے فرمایا، ان اللہ مولایا وانا مولا المومنین وانا مولا بہم من انفسہم، کہ مسلمانوں اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام مسلمانوں کا مولا ہوں۔ ان اللہ مولایا وانا مولا المومنین وانا مولا بہم من انفسہم، میں تمام مومنین کے نفسوں پر حق ملکیت رکھتا ہوں۔ یہ اقرار لینے کے بعد کہا، فمن کنت مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، فعلی مولا، بس یہ علی اس کا مولا ہے۔ اب یہاں ترجمے کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اعلان صحیح ہے، رسول نے غدیر میں علی کی مولایت کا اعلان کیا ہے، لیکن یہاں مولا کا معنی وہ نہیں جو شیعہ حضرات مراد لیتے ہیں، بلکہ یہاں مولا کا معنی دوست ہے، یار ہے۔ میں انکار نہیں کرتا،
لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ، عربی میں میرے بھائیوں کی کتاب ہے، جس میں یہ درج ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول نے میرا بازو پکڑ کر بلند فرما کر اعلان مولایت کرنے سے پہلے امامانی رسول اللہ، رسول نے میرے سر پر اپنا امامہ باندھا۔ وہاں صاحب جو خاموش ہو گئے ہیں، میں اس پر بحث کرنا نہیں چاہتا، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام کو، ابھی میں حوالہ اور بھی دیتا ہوں کہ تمام کتب خاصہ و عامہ میں یہ درج ہے کہ رسول نے علی کی مولایت کا اعلان کرنے سے پہلے اپنا صحاب نامی امامہ علی کے سر پر باندھا۔ اب جو تم ہی بتاؤ، میں پیروں سے جا کے کیا پوچھوں کہ ایک یہ میرے ہاتھ میں فوٹو کاپی ہے حضرت علامہ شکور صاحب کی تحریر کی، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں امیر المومنین، تنگ ہو تو آگے آگے یہ بچوں بیٹھ جانا ہے، شاباش آگے بلند کر سلوات۔ لکھتے ہیں امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضی علیہ السلام سے خود روایت ہے، یعنی آپ خود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے دن امام سے دستار بندی فرمائی، اور اس دستار بندی کرتے ہوئے اس امامے کا ایک شلہ پیچھے لٹکا دیا، یعنی جو امامہ مجھے باندھا اس کا ایک رسول پاک نے شلہ پیچھے لٹکا دیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدر و حنین میں جن فرشتوں کے ذریعے سے میری مدد کی تھی انہوں نے اسی طرح امامہ باندھا ہوا تھا۔ خاموش ہو گئے اور میں بھی گزرنا چاہتا ہوں، یعنی اللہ نے بدر کے دن جن فرشتوں سے میری مدد کی تھی ان کے سروں پر اسی طرح امامہ باندھا ہوا تھا۔ گویا رسول وضاحت کر رہے ہیں کہ جس طرح فرشتے اللہ کی طرف سے میرے مددگار بن کر آئے تھے، اسی طرح علی بھی اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد ایسی بات لکھی ہے کہ میں ان کی بارگاہ میں سلام کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک امامہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والا ہے، یعنی یہ جو علی کے سر پر میں نے امامہ باندھا ہے، امامہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا ہے، تو فرق امامہ نہیں کرتا، فرق وہی کرتا ہے جس کے سر پہ ہوتا ہے۔ تو رہا یہ سوال کہ یہاں لفظ مولا کا معنی جو ہے وہ دوست ہے، وہ شاعر ہے۔ لغت کے اعتبار سے لفظ مولا کے 24 معانی ہیں اور با اعتبار اتفاق کے 18 معانی پر اتفاق ہے۔ پہلا معنی میں سارے نہیں پڑھوں گا، پہلا معنی رب، مولا کا پہلا معنی ہے رب، رب یعنی پالنے والا،
مولا کا دوسرا معنی ہے العم، چچا۔ لفظ مولا کا تیسرا معنی ہے ابن العم، یعنی چچا کا بیٹا۔ لفظ مولا کا کرنے والا، لفظ مولا کا 12واں معنی ہے المعتق، آزاد کیا ہوا۔ لفظ مولا، گھبرا تو نہیں رہے ہیں، ضرور پڑھیے گا سلام۔ لفظ مولا کا 14واں معنی ہے ولی الامر، جو کسی کے امر کا ہو، وارث ہو۔ اسی طرح لفظ مولا کے اور ایک معنی رکھتا ہے، اس حکمدار کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ اب یہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ آسانی سے سمجھنے کے لیے ہمیں ترجمہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جن معانی میں رسول مولا ہے انہی معانی میں علی مولا ہے۔ اور اگر لفظ ترجمہ کرو گے مولا کا یار، دوست، تو میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ضد کی بات نہیں ہے۔ اسلام میں، دین میں ضد نہیں ہوتی۔ آخر پر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، جواب دہ ہونا ہے، حق کو لے کے جانا پڑے گا، ضد وہاں کام نہیں آئے گی۔ اگر قرآن میں اللہ نے محمد کو ہمارا یار کہا ہے تو پھر کلمہ کرو یار۔ سمجھ میں نہیں آئی گا؟ اچھا جی، پورا قرآن بسم اللہ کی بات سے لے کر برداشت کی سین تک ہمارے سامنے ہے۔ آؤ نا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو قرآن میں کیا کہا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، نبی کہا ہے، یار بھی کہا۔ یا ایھا النبی حضرت المومنین، نبی کہا ہے، یار نے کہا۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم، نبی کہا ہے، یار نے کہا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، نبی کہا ہے، یار نے کہا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، نبی کہا ہے، یار نے کہا۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، نبی کہا ہے، یار نے کہا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، نبی کہا ہے، یار نے کہا۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، نبی کہا ہے، یار نے کہا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، نبی کہا ہے، یار نے کہا۔ یا ایھا النبی لما تحرم، نبی کہا ہے، یار نے کہا۔ یا ایھا النبی انا جعلناک، نبی کہا ہے، یار نے کہا۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنون، نبی کہا ہے، یار نے کہا۔ یعنی پوری بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے ہمارے نبی کو نبی کہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ رسول اللہ۔ اب ذرا اور آگے بڑھیے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کہا ہے،
یار نے کہا من جو تیرے رسول فقط عطا اللہ، رسول کہا ہے، یار نے کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رسول کہا ہے، یار نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کہا ہے، یار نے کہا ومن یعص اللہ ورسولہ، رسول کہا ہے، یار نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما، رسول کہا ہے، یار نے کہا۔ اب حدیث کیا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب نبی کہا ہے، رسول کہا ہے، یار نے کہا۔ اب کرو ترجمہ، کیا کرو گے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟ کیا کوئی یہ ترجمہ کر سکتا ہے کہ علی بحیثیت نبی، جس کا محمد نبی ہے، علی اس کا نبی ہے؟ اگر کوئی یہ ترجمہ کرے گا تو شیعہ حضرات کے نزدیک وہ کافر ہے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہمارا رسول آخری نبی ہے۔ تو کوئی شیعہ یہ ترجمہ نہیں کرتا کہ جس طرح محمد نبی ہے اسی طرح علی نبی ہے، نہ ہی کوئی شیعہ یہ ترجمہ کرتا ہے کہ جس طرح محمد رسول ہے اسی طرح علی رسول ہے۔ تو پھر آخر ترجمہ مولا کا ہوگا کیا؟ درود پڑھیں صاحب۔ نہ ترجمہ ہو سکتا ہے نبی، نہ ترجمہ ہو سکتا ہے رسول۔ اب باقی بچ گیا ایک ترجمہ، وہ کیا ہے؟ سورہ المائدہ کی آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ایک ولی اللہ ہے اور اللہ مطلقاً ولی ہے، یعنی اسے کسی نے ولی بنایا نہیں، اللہ مطلقاً ولی ہے، ورسولہ، اور پھر اللہ کا بنایا ہوا اس کا رسول ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بہت بڑا اجتماع ہے باہر، میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ خدا آپ سب کو سلامتی دے، میری آپ سب کے لیے دعائیں، شیعہ ہے سنی ہے، مولا کے سائے میں ہمیشہ آباد رہے، میری سب کے لیے دعا ہے۔ تیسرا ولی کون ہے؟ جس نے حالت رکوع میں رک کر زکات دی ہے، وہ کون ہے؟ یہ ہے تفسیر کبیر، حضرت علامہ فخر الدین رازی تحریر فرما رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں کہ رکوع کی حالت میں زکات دینے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ قلبی علی تھا۔ ایک بات میں جہاں اور دینا چاہتا ہوں، اللہ قرآن میں بار بار فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات دو، دونوں کا ذکر اکٹھا ہے۔ نماز پڑھو زکات دو، اہم ذکر ہے، ساتھ ساتھ ہے، اکٹھا ہے، لیکن رب اکبر کی قسم کائنات عبادت کا واحد عبادت گزار علی ابن ابی طالب ہے، جس نے ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھی ہے، زکات بھی پڑھی ہے۔
حضرت علامہ شکور صاحب تحریر فرما رہے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے باطنی اور روحانی خلافت کا، یعنی انہوں نے تقسیم کیا ہے. بچوں کچھ رہ جاؤ گے، کچھ کی سمجھ میں شاید بات نہ آئے تو مجھے معاف کر دینا، گھنٹہ گزر گیا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے جانا بھی ہے. یہ لکھتے ہیں کہ خلافت ایک ہے ظاہری اور ایک ہے روحانی اور ایمان، یعنی تین کے نزدیک. تو اب یہ تحریر فرما رہے ہیں کہ باطنی اور روحانی خلافت سے حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام سرفراز فرمائے گئے. یعنی جو روحانی اور باطنی ولایت خلافت ہے وہ اللہ نے، ہمارے رسول پاک نے علی ابن ابی طالب کو عطا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ آپ کا یعنی حضرت علی کا روحانی فیض آپ علیہ السلام کی اولاد مبارکہ میں ہمیشہ دائم رہا. یعنی آپ کی اولاد میں سے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں ان کے ذریعے سے یہ فیض باقی لوگوں تک پہنچتا رہا. اس کے بعد آپ پھر تحریر فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت شیخ احمد مجدد الثانی نے اپنی مکتوبات میں مکتوب نمبر 123 میں انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ جو مقام ولایت سے تعلق علی ابن ابی طالب کا ہے، اب جتنے ولایت کے راستے پر چلنے والے ہیں ان سب کے پیشوا حضرت علی ہے. یعنی جو بھی اس راہ پر چلتا ہے اس کے پیشوا حضرت مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں. اور یہ عظیم الشان منصب ان سے تعلق رکھتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر علیہ السلام اب یہ وہ فکر ہے جس کی خاطر میں نے آج پورا گھنٹہ تقریر پر لگا دیا ہے، صرف کسی ایک فکر کی خاطر جس کو میں نے ادا کرنا تھا. یہ میرا نہیں ہے، یہ علامہ شکور صاحب کا ہے اور ان کا بھی نہیں ہے بلکہ مجدد الثانی کا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو تعلق ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا، یہ وہ تعلق ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اس دنیا میں آنے سے پہلے اس مرتبے پر فائز تھے. حضرت علی اس دنیا میں آنے سے پہلے، یعنی کہا ہے تشریف آوری سے پہلے حضرت علی اس مرتبے پر، اس منصب پر فائز تھے. اور ان کے بعد ترتیب ہوا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے یہ منصب ولایت سپرد ہوا. اور ان کے بعد یہی عظیم منصب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو تفویض ہوا. تو گویا روحانیت میں سب کے بلجا و باوا یہی ہے، یعنی علی ہے، حسن ہے، حسین ہے. تو اب علی کو ولایت کا درجہ یہ انہوں نے کہ اس میں سے پہلے اللہ کی طرف سے عطا ہوا. اور علی کے بعد یہی درجہ ولایت حسن کا ہے اور یہی درجہ ولایت حسین کا ہے. بس میں آخری بات دے رہا ہوں، جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ حسین کا مقام ولایت من جانب اللہ ہے، تو پھر حسین جیسا ولی اللہ، یزید جیسے لعنت اللہ کی بیعت زندہ
فرزند بطول نے کربلا کے میدان میں اسلام کو قائم و دائم رکھنے کی خاطر اور اس کی بقا کے لیے ایسی انمول قربانیاں دی ہیں کہ 1400 سال سے تاریخ ان کے غم میں خون کے آنسو برسا رہی ہے۔ بس آج میں شاید زیادہ نہیں پڑھوں گا، کتنا قیامت بھرا وقت ہوگا وہ جب یتیم بھتیجے نے حسین کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ چچا جان اب مجھے بھی موت کی اجازت دیجیے۔ علیہ السلام نے چھپ کر اپنے یتیم بھتیجے قاسم کا سر چوما، منہ چوما، چوم کر کہا میرا لال تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ کیونکہ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر ملا تھا 40-50 ہجری میں، اور امام کا کلیجہ جب کٹ کٹ کر خون بن کر منہ سے باہر آ رہا تھا، تو سب سے پہلے جس نے جا کر حسن کو سنبھالا تھا وہ حسین تھا۔ امام نے تڑپتے بھائی کا سر ہاتھ پر لیا اور لے کر سینے سے لگایا۔ حسن بار بار زہر کے اثر سے کہہ کر رہے ہیں، کلیجہ کٹ کے باہر آ رہا ہے، سامنے تڑپتے لگن ہے جس میں کلیجے کے ٹکڑے جمع ہو رہے ہیں۔ اچانک امام حسن نے دیکھا کہ آپ کے حجرے کا دروازہ کھلا، جیسے کھلا آتی ہوئی بہن زینب پر نظر پڑی، تڑپ کر کہا حسین جی بھیا جلدی کر، جس تشت پہ میرے کلیجے کے ٹکڑے پڑے ان پر چادر ڈالو۔ کیوں بھیا خیر تو ہے؟ کہا وہ دیکھو سامنے میرا حسین بھیا، میری بہن زینب آ رہی ہے، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہیں ایسا نہ ہو میرے ٹکڑوں کو دیکھ کر مرنے سے پہلے مر جائے۔ ادھر سید آئی، ادھر مولا حسن نے آواز دے کر کہا حسین ذرا میرے قاسم کو بلاؤ۔ 3 سال کا قاسم تھا جب امام کو زہر ملا ہے، قاسم کو سینے پہ سلایا، لیکن سینہ اتنا گرم تھا کہ جب قاسم تڑپا حسن پیار کر کے کہتے ہو میرا لال سو نہ سو تیری بندی، آج کے بعد بابے کا سینہ نہیں لے۔ یہاں امام حسن نے قاسم کے حق میں وصیت کی تھی اور پھر ایک تعویذ بنا کر شہزادے قاسم کو دے دیا تھا بی بی ام فرما کو کہ اگر میرے بیٹے پر کوئی مشکل وقت آئے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا اور حسین کے سامنے رکھ دینا۔ ہائے کربلا، جب 13 سالہ قاسم نے چچا سے موت کی اجازت مانگی، حسین رو کر کہتے قاسم میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ بچہ تڑپ کر کہتا ہے چچا جان جب میرا شہیدوں کی سب میں نام نہیں ہے۔ فرمایا نام ہے لیکن میں کیا کروں، مجھ سے دل سنبھالا نہیں جاتا۔ قاسم روتا ہوا ماں کے خیمے میں آیا، جیسے بی بی ام فرما کی نظر پڑی، جہاں بیٹھی تھی وہیں سے آواز دے کر کہا قاسم ابھی زندہ ہے، میں تو تمہارے لاشے کا انتظار کر رہی تھی۔ بچہ تڑپ کر شہزادہ کہتا ہے اماں میری مجبوری ہے، چچا اجازت جو نہیں دے رہے۔ کہا ہاں بیٹا میں اجازت دلواتی ہوں۔ اب بی بی نے وہ تعویذ کھولا جس میں حسین کی وصیت تھی کہ حسین اگر کربلا میں میرا قاسم پڑھنے کی اجازت مانگے تو یتیم سمجھ کر اس کا سوال رد نہ کر دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام نے اجازت دی، ایک ایک بیوی سے کہا کہ میرے قاسم کو الوداعی سلام کر دو، اس نے جا کے واپس نہیں آنا۔ قاسم نے ہر ایک کو الوداعی سلام کیا، حسین نے کفن
کی صورت میں اپنے قاسم کو لباس پہنایا، جا میرا لال خدا کے حوالے۔ قاسم میدان میں جا کر اس انداز میں لڑا کہ مولا علی کی روح کو سے ٹکرا، میں پردہ نہیں ڈال سکتا۔ 35 تیر قاسم کے جسد پر لگے، بابا کے جنازے میں تیر برسے، بیٹے کے جسم پر تیر برسے۔ حسین کے پہنچنے سے پہلے قاسم کا جسم کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ جیسے زہرا کا لال یتیم کا لاشا لینے کے لیے مقتل میں پہنچا، حسین نے دیکھا کہ کوئی سیاہ پوش ہے جو میدان میں کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا رہا ہے، کوئی ٹکڑا قاسم کی لاش کا کہیں سے اٹھا رہا ہے۔ حسین جانتے تھے، لیکن وضاحت غم کے لیے کہا، کون ہو؟ اس سیاہ پوش کی دھاڑیں نکل گئی اور رو کے کہا، حسین میں تیرا مظلوم بھیا حسن ہوں، جنت البقیع چھوڑ کر۔ مرحبا مرحبا۔ کربلا کے میدان کا یہ واحد لاشا ہے جو حسین نے کیوں نہیں اٹھایا، اس طرح نہیں اٹھایا، بلکہ چادر بچھائی، چادر بچھا کر شہزادے کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے، ٹکڑے جمع کر کے بچے کی لاش کا گٹھڑی بنائی۔ اب حسین لائے خیمے کے دروازے پر، جب دروازے پر آئے کیونکہ ماں کی حسرت تھی دولہا بنانے کی، آواز دے کر کہا، بیویو مجھ سے قاسم سنبھالا نہیں جا رہا، آؤ دروازے پر میرے قاسم کی بارات آئی ہے، مجھ سے میرا دولہا سنبھالو۔ بیوی ام فرما کے خیمے میں امام نے گٹھڑی رکھ دی، جب گٹھڑی رکھی بیوی حیران ہو کر امام کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، مولا آپ تو فرما رہے تھے قاسم لایا ہوں، یہ تو میرے سامنے گٹھڑی رکھ دی ہے۔ کہا، بابا